اور ہم نبی الاسلام کا دین آپ تک پہنچا رہے ہیں، ہم قرآن کی تعلیمات پہنچا رہے ہیں، اور اندر انہوں نے اپنے بابوں کی سٹوریاں رکھی ہوئی ہیں. تو سرکار یہ تو واجب القتل ہیں، غدار ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ واجب القتل ہیں، یہ دین کے غدار ہیں، یہ کرتب دکھاتے ہیں. ایسی گندی زبان استعمال کرتا ہے یہ، ایسا جاہل آدمی آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. تو کیا امام زین العابدین کے بارے میں آپ کہیں کہ واجب القتل ہیں؟ امام ابو جعفر امام باقر کے بارے میں کہیں کہ وہ غدار ہیں؟ موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ جو ساری رات عبادت میں گزارتے ہیں، ذکر و اذکار میں گزارتے ہیں صبح تک، کیا آپ ان کو غدار کہیں گے؟ آپ ان کو واجب القتل کہیں گے؟ آپ تو دشمن ہوئے اہل بیت کے. آپ مجھے بتائیں، عبد القادر جیلانی یا امام حنیفہ کی طرف جو منسوب ہے، اگر انہوں نے کیا تو اللہ انہیں معاف کرے، اگر انہوں نے نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ پچھلوں کے اوپر غضب نازل فرمائے جنہوں نے ان کی طرف جھوٹ منسوب کیا کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے. اولیاء اور اہل سنت کی دشمنی میں یہ کس طرح کی زبان استعمال کر رہا ہے؟ کیونکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کی ولی ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جو ماننے والے ہیں حنفی، ان کے بغض میں یہاں تک چلا کہ جناب اللہ ان کو معاف کرے، اور جو پچھلے ہیں اگر جھوٹ ہے تو ان پر اللہ کا غضب ہو. بھئی ہمیں کس نے بتایا؟ ہمیں تو بڑے بڑے محدثین نے بتایا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے. یہ کہتا ہے جو فضائل اعمال میں لکھا ہوئی، آگے ٹر، آگے پڑھ. سیر و اعلام النبلاء میں امام ذہبی لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے آپ نے. تاریخ بغداد امام خطیب بغدادی بڑے محدث لکھتے ہیں، تاریخ بغداد جلد 13 صفحہ نمبر 354، مکتبہ دارالکتب العلمیہ، ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں، ہمیں آپ کو صرف ان عبارات کے اسکین دکھا رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے. سیر اعلام النبلاء اگلا حوالہ جلد 5 صفحہ نمبر 536. یحییٰ بن عبد الحمید کہتے ہیں کہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد امام ابو حنیفہ کے ساتھ 6 ماہ رہے. انہوں نے دیکھا کہ امام صاحب عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے اور سحری کے وقت قرآن مکمل کرتے تھے. اس پر میری الگ سے ویڈیو ہے کہ ایک رات میں قرآن پاک مکمل کرنے والے صحابہ، تابعین، تبع تابعین. تو یہ کہتا ہے جناب یہ فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے، اللہ ان پر غضب ڈالے. تو امام ذہبی پر اللہ کا غضب ہوگا؟ اتنے بڑے محدث جن کے کہنے کی وجہ سے ہم مان لیتے ہیں کہ ہاں یہ حدیث صحیح ہے. تاریخ بغداد امام خطیب بغدادی ان پر غضب ہو، یہاں یہ راویوں پر غضب ہو، آگے ٹور. اہل بیت کے بہت بڑے جلیل قدر امام جو ہے وہ ساری رات عبادت کرتے تھے. امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے آپ کو عبد صالح کہا جاتا تھا. سیر و اعلام النبلاء میں، تہذیب الکمال میں اور تاریخ بغداد میں یہ حوالے آپ کے سامنے موجود ہیں. ان کو عبد صالح کہا جاتا ہے کیونکہ آپ بہت عبادت کرتے تھے. جب آپ مسجد نبی میں تشریف لاتے تو سجدہ میں رہتے اور استغفار کرتے، گریہ و زاری کرتے، دعائیں مانگتے. اور آگے کیا لکھا ہے کہ امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز پڑھ کر اللہ کی حمد و ثنا اور دعا میں مشغول ہو جاتے، اور رات کے ڈھلنے کے بعد آپ کھڑے ہو کر نماز شروع کرتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی. پھر تھوڑا ذکر کر کے جب طلوع شمس ہوتا اس کے بعد پھر ذکر میں مشغول ہو جاتے، اس کے بعد کھانا تناول فرماتے. یہ امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ عمل ہے. اتنے بڑے امام اہل بیت میں سے امام موسیٰ کاظم کہاں لکھا ہے جناب؟ فضائل اعمال نہیں، فضائل اعمال میں نہیں، اگے ٹر، فضائل اعمال میں نہیں. یہ تاریخ بغداد میں لکھا ہوا ہے، جلد 14 صفحہ نمبر 15، مکتبہ شاملہ کھول لیں. سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہوا ہے، جلد 5 صفحہ نمبر 465. اسی طرح تاریخ بغداد جلد 13 صفحہ نمبر 33، مکتبہ دارالکتب العلمیہ. تہذیب الکمال جلد 10 صفحہ نمبر 160، مکتبہ دارالکتب العلمیہ. یہ ساری کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں. مکتبہ شاملہ سے بھی ہم نے حوالے دیے ہیں اور اصل جو ریئل کتابیں ان سے بھی ہم نے آپ کو حوالے دیے ہیں کہ یہ اتنے بڑے محدث ہیں. ان سے بھی آپ کو ہم نے حوالے دیے ہیں کہ اتنے بڑے امام ہیں. امام کاظم موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ ساری رات عبادت کرتے ہیں. اور اگے ٹور امام ابو جعفر محمد باقر رضی اللہ عنہ دن و رات میں 150 رکعت نماز پڑھتے تھے. کہاں لکھا ہوا جناب؟ سیر و اعلام النبلاء، فضائل اعمال میں نہیں. عبداللہ بن محمد بن عقیل کا بیان ہے کہ ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ امام ابو جعفر محمد باقر دن و رات میں 150 رکعت پڑھا کرتے تھے. 150. اگے ٹور امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے دن و رات میں 1000 رکعت پڑھتے تھے۔ کہانیاں، اور کہانی نہیں، یہ کتابوں میں لکھا ہے بھائی۔ کن کن کتابوں میں لکھا ہوا ہے؟ سیر اعلام النبلا، امام ذہبی کی کتاب سیر اعلام النبلا، جلد 4 صفحہ نمبر 539، اور تذکرۃ الحفاظ امام ذہبی کی کتاب ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 60۔ یہ امام ذہبی لکھ رہے ہیں، یہ کہانیاں نہیں، کہ اللہ کی اس طرح عبادت کرتے تھے، راتوں کو جاگتے تھے۔ راتوں کو جاگنے والے کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں یہ غدار ہے۔ تو جن صاحب بزرگوں کو برا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ بزرگ کسی کے جھوٹے خدا کی بات نہیں ہے، وہ ہمارے دین کے اوپر ڈاکہ مار رہے ہیں۔ اگر یہ بزرگ کہیں نا ہم ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، تو ہم انہیں کبھی بھی برا نہیں کہیں گے، ہم علمی طریقے سے ان کا رد کریں گے۔ لیکن اگر یہ کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نبی الاسلام کا دین آپ تک پہنچا رہے ہیں، ہم قرآن کی تعلیمات پہنچا رہے ہیں، اور اندر انہوں نے اپنے بابوں کی سٹوریاں رکھی ہوئی ہیں، تو سرکار یہ تو واجب القتل ہیں، غدار ہیں، اگر خلافت اسلامیہ قائم ہو تو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ واجب القتل ہیں، یہ دین کے غدار ہیں، یہ کرتب دکھاتے ہیں۔ ایسی گندی زبان استعمال کرتا ہے یہ، ایسا جاہل آدمی آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ تو کیا امام زین العابدین کے بارے میں آپ کہیں کہ واجب القتل ہیں؟ امام ابو جعفر امام باقر کے بارے میں کہیں کہ وہ غدار ہیں؟ موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ جو ساری رات عبادت میں گزارتے ہیں، ذکر و اذکار میں گزارتے ہیں صبح تک، کیا آپ ان کو غدار کہیں گے؟ آپ ان کو واجب القتل کہیں گے؟ آپ تو دشمن ہوئے اہل بیت کے۔ اگر علم نہیں تو پڑھ لیا کر، میں بڑا علمی کتابی ہوں، اگر تمہیں اس کی چیز کا پتہ ہے تو علمی کتابی ہے، تو تم سب سے بڑا کمینہ ہے۔ یہ طرح کمینہ پن ہے، کیونکہ اس کے دل میں بغض ہے اولیاء کا، اولیاء کے بغض میں آ کے اس طرح باتیں کرتا ہے، آگے پڑھتا نہیں، آگے دیکھتا ہی نہیں کہ بڑے بڑے محدثین ساری رات عبادت میں گزارتے تھے، عشاء کی نماز پڑھی اس کے بعد عبادت میں شروع، جیسا کہ آپ کے سامنے ہے۔ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز پڑھ کر اللہ کی حمد و ثنا اور دعا میں مشغول ہو جاتے، اور رات کے ڈھلنے کے بعد آپ کھڑے ہو کر نماز شروع کرتے، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی۔ عشاء کی نماز پڑھ کر اللہ کی حمد کرتے، ذکر و اذکار کرتے، جب رات ڈھلتی اب کھڑے ہوتے، کھڑے ہو کے نماز پڑھ یہاں تک کہ صبح ہو جاتی۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ فضائل اعمال نہیں، فیضان سنت نہیں، یہ سیر اعلام النبلا جلد 5 صفحہ 465، تاریخ بغداد جلد 13 صفحہ نمبر 33۔ یہ اس کی جہالت کس طرح کی گندی زبان استعمال کرتا ہے، ان کو غدار کہتا ہے، واجب القتل کہتا ہے، کیا کیا کہتا ہے۔ اس کے دل میں بغض ہے، اس بغض میں اس طرح جل بھن گیا ہے کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اہل بیت کے بڑے بڑے امام نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، ان کے بیٹے کے بیٹے اس طرح ساری رات عبادت کرتے تھے، عبادت میں راتیں گزارتے تھے، تو وہ واجب القتل ہے وہ۔ دوستو، ایسے شریروں کو شر سے اللہ آپ کو پناہ میں رکھے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ بالکل خناس آدمی ہے، جھوٹا آدمی ہے، شریر آدمی ہے، علم کی ہوا ہی نہیں اس کو لگی۔ اگر یہ پڑھتا، ان کی ہسٹریوں کو دیکھتا تو ایسی گندی زبان استعمال نہ کرتا۔